بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آمد تمام مومنین کو مبارک ہو۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے سرکار کا نام ابو طالب عبد مناف عمران، کنیت ابو طالب علیہ السلام جو نام کی حیثیت اختیار کر گئی، القاب مومن قریش، سید البطحہ، سید الشعراء، رئیس مکہ، باعزۃ البلد۔ جب مشہور شاعر تابت شرح سے دریافت کیا گیا من سید العرب، عرب کا سردار کون ہے، تو اس نے جواب دیا سید العرب ابو طالب علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام۔ سید عرب ابو طالب علیہ السلام ابن عبد المطلب علیہ السلام ہیں۔ جب اقسم بن سیف تمیمی سے پوچھا گیا کہ تم نے حکمتیں، سرداری، حلم، بردباری اور سیاست کس سے سیکھی، تو اس نے جواب دیا حلیف، حلم و ادب سید عرب و عجم ابو طالب علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام سے۔ احتجاج تبرسی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بزرگ قوم، حسین و جمیل اور قد آور شخصیت کے مالک تھے۔ ان میں بادشاہوں کی شان و شوکت اور دانش مندوں کا وقار تھا۔ قریش انہیں سید کہہ کر پکارتے تھے اور ان کی سطوت و جلالت اور عظمت سے لرزہ بر اندام اور خائف رہتے تھے، اور ان کے دوران حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچا سکے۔ احتجاج تبرسی۔ حضرت ابو طالب کا نسب ابو طالب علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آمد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 35 سال پہلے ہوئے، اور جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ابو طالب علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وصیت کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی، ان کی بہترین تربیت کی، اور شام کے سفر کے دوران انہیں اپنے ساتھ رکھا جبکہ وہ جوان تھے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو دشمنوں سے بچایا، ان کی بے حد مدح سرائی کی۔ ابن عساکر نے تخریج کی ہے حلیمہ بن عرفہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا تو یہ دیکھا کہ مکہ والوں کو قحط سالی کا سامنا ہے۔ قریش ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا اے ابو طالب علیہ السلام، وادی کو قحط نے آ گھیرا ہے اور خشک سالی کا شکار ہے، آؤ تاکہ ہم طلب باران کریں۔ تو ابو طالب علیہ السلام نکلے اور ان کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ گویا وہ اس طرح تھے جیسے تاریکی میں چمکتا ہوا سورج ہو، اور ان کے گرد بہت سے نوخیز جوان تھے۔ ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھاما اور ان کو کعبہ سے لگا دیا۔ ابو طالب علیہ السلام نے اپنی انگلی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پناہ طلب کی، اور آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا، یہاں اور وہاں سے بادل جمع ہونے لگے اور موسلا دھار بارش ہوئی، اور وادی میں ہر سمت پانی بہنے لگا اور ہر طرف ہریالی ہو گئی۔ اور اسی بارے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ شعر کہا وہ گورے مکھڑے والا جس کی وساطت سے طلب باراں کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا رکھوالا اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ تاریخ خمیس۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ابو الائمہ ہیں، اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن حضرت علی اکبر علیہ السلام کو میدان جنگ میں رخصت کرتے ہوئے بلند آواز میں اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها ومن بعض واللہ سمیع علیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم، نوح
آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر یہ ایک سلسلے کے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ ہر بات کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے تھے: انا علی ابن الحسین بن علی نحن و بیت اللہ اولا بن نبی واللہ لا یحکم فینا ابن الدی اطعنکم بالرمح اتا ینسنع اضربکم بالسیف احما ان ابی ضربا غلام ہاشمی علوی، مقتل الحسین الخوارزمی، جلد 2 صفحہ 30 پر: میں علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ہوں۔ اللہ کی قسم ہم وہ ہیں جو نبی سے زیادہ قرابت رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ابن زیاد جس کے باپ کا پتہ نہیں ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں نیزے سے تم پر وار کروں گا یہاں تک کہ وہ مڑ کر دوہرا ہو جائے گا۔ میں اپنے والد گرامی کی حمایت اور نصرت میں تلوار سے ضرب لگاؤں گا، ایسے جوان کی ضرب جو ہاشمی خاندان کا فرد ہے اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پوتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں اصحاب کی تالیف کردہ کتابوں کے ایک قدیم نسخے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت دیکھی: السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والسلام علی امک عمران و ابی طالب علیہ السلام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو اور آپ کے چچا عمران ابو طالب علیہ السلام پر سلام ہو۔ کتاب بحر الانوار، جلد 100۔ شیخ صدوق اکمال الدین میں اپنی سند سے اصبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ کی قسم نہ تو میرے والد ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ میرے جد عبد المطلب علیہ السلام نے، اور نہ ہی جد اکبر عبد مناف علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ اور ان سے سوال کیا گیا کہ پھر وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے تمسک کرتے ہوئے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کتاب اکمال الدین و تمام النعمہ، جلد 1۔ بہار میں روضۃ الواعظین سے نقل کی گئی روایت: جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب اس دنیا سے کافر گئے۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، ایسا عقیدہ رکھنے والوں پر لعنت۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جابر، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب مجھے معراج کی شب آسمانوں پر لے جایا گیا اور میں عرش کے قریب پہنچا تو میں نے وہاں 4 انوار دیکھے۔ میں نے دریافت کیا: میرے معبود، یہ انوار کس کے ہیں؟ تو آواز آئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبد المطلب علیہ السلام ہے، اور یہ تمہارے چچا ابو طالب علیہ السلام ہے، اور یہ تمہارے والد عبداللہ علیہ السلام ہے، اور یہ تمہارے بھائی طالب علیہ السلام ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آبا سے، وہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایک دن صحن خانہ میں تشریف فرما تھے اور ان کے گرد لوگ جمع تھے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان سے کہا: اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم شرف اور منزلت سے نوازا ہے جبکہ آپ کے والد عذاب جہنم میں گرفتار ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ذرا رکو، اللہ تمہاری زبان کو گنگ کر دے۔ اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر میرے والد زمین کے اوپر جتنے گناہ گار ہیں ان کی شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میرے والد کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ میرے والد آتش جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوں جبکہ میں ان کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہوں، جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ نعوذ باللہ، کیسے میرے والد آتش جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں جبکہ میں قسیم النار والجنہ ہوں، جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کا نور
تمام مخلوقات کے نور کو خاموش کر دے گا، کہ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تمام مخلوقات کے نور کو خاموش کر دے گا۔ کتاب البہار جلد 35۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔